لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حج کے ارکان، اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، اور وہ ہیں: نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارہ، نمبر 4 صفا مروہ کی سعی. اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں کی تو حج نہیں ہوگا. بعض علماء نے مزدلفہ میں رات گزارنے کو بھی رکن قرار دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل ارکان یہی 4 ہیں. حج کے واجبات: نمبر 1 میقات سے احرام کی نیت کرنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مدینہ والے ذوالحلیفہ سے، اہل شام جحفہ سے، نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں. آپ نے خود جگہ متعین کر دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائی. پاکستان سے جانے والے حاجیوں کے لیے میقات یلملم ہے، جگہ کا نام ہے. میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا اور نیت کرنا افضل ہے، گھر سے نہیں. کہاں سے احرام باندھنا چاہیے؟ میقات پر پہنچ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ مدینہ سے کیسے نکلے تھے؟ گھر سے کیسے نکلے تھے؟ عام لباس میں اور تیار ہو کر، لیکن احرام آپ نے میقات سے باندھا تھا. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے قریب پہنچ کر ہی احرام باندھا تھا. صحیح بخاری. امام مالک بن انس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اے ابو عبداللہ، میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا: ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا. اس نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں موجود قبر یعنی روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں، میرا یہ دل چاہتا ہے. امام مالک نے کہا: ایسا ہرگز نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اس نے کہا: اس میں کون سا فتنہ ہے؟ میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے کہا: اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، یعنی جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل نہیں سمجھا تم اسے افضل سمجھ رہے. اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. سورۃ النور 63. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میقات سے پہلے گھر سے ہی احرام باندھ کے اور نیت کر کے چلا جائے تو زیادہ دور سے کرے گا تو زیادہ ثواب ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نہیں باندھا. تو اصل حج کی روح یا ایسنس کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری. ابراہیم علیہ السلام کی سنت: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ حج کے سفر میں ہر مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. حج کا دوسرا واجب، پہلے ارکان تھے یعنی فرائض تھے، اور یہ واجبات ہیں جن کا ذکر میں کر رہی ہوں. اور واجبات میں احرام میقات سے باندھنا. یہ یاد رکھیے کہ واجبات میں سے کسی واجب کی خلاف ورزی ہو تو حج نہیں ہوتا جب تک دم نہ دے دیا جائے. تو یہ وہ امور ہیں جن پر دم ہوگا. اگر میقات کراس کر گیا تو پھر دم دینا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری چیز، مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا. عبد الرحمن بن عامر الدیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میدان عرفات میں تھے. اسی دوران میں نجد کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایک شخص سے کہا تو اس نے پکار کر کہا اے اللہ کے رسول حج کیسے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا حج تو عرفات کا دن ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی عرفات کا قیام جو ہے وہ مغرب تک واجبات میں سے. رات مزدلفہ میں گزارنا، قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، البقرہ 198. پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو یاد کرو. عروہ بن مدرس الطائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں وقوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں قبیلہ طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں. میں نے اپنی سواری کو ہلکان کیا ہے اور اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے. اللہ کی قسم میں نے کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں چھوڑا مگر اس پر وقوف کیا ہے. کیا میرا حج ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ یہ فجر کی نماز پالی اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں عرفات میں حاضر ہو چکا تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا. پھر ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ اس کی راتیں مینا میں گزارنا ضروری ہے. کسی خاص مجبوری کی وجہ سے مکہ میں رات گزاری جا سکتی ہے، جیسے عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لیے مینا کے دنوں میں مکہ ٹھہرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے دے دی، یعنی ان کی ایک طرح سے ڈیوٹی تھی وہاں پر. پھر جمرات کو کنکریاں مارنا. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم خلیل اللہ مناسک حج ادا کرنے آئے تو شیطان ان کے سامنے جمرہ عقبہ کے پاس آیا تو انہوں نے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا. پھر وہ دوسرے جمرے کے پاس آیا تو پھر انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا. پھر تیسرے جمرے کے پاس آیا تو انہوں نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا. ابن عباس فرماتے ہیں تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اور اپنے والد ابراہیم کی پیروی کرتے ہو. یعنی جمرات کو کنکریاں مارنا ایک طرح سے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. پھر جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا، یہ بھی واجبات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، سورۃ الفتح 27. تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، اس وقت تم سر منڈاؤ گے اور بال کتراؤ گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما 3 بار. چوتھی بار آپ نے فرمایا اور کتروانے والوں کی یعنی ٹرم کرانے والوں کی بھی مغفرت فرما. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر طواف وداع کرنا، یہ بھی واجبات میں سے، اگر کوئی نہ کر سکے تو دم دینا ہوگا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ حج کے بعد ہر جانب سے واپس چلے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہرگز نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو، یعنی مکہ نہیں چھوڑیں جب تک کہ طواف وداع نہ کر لیں. اور اگر ان میں سے کوئی واجب ادا نہ کیا گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ قربانی دینی ہوگی، جس کو دم دینا کہتے، دم کہتے ہیں خون کو. قربانی کرنا ہوگی. قربانی حدود حرم میں ہوگی، خود نہ کر سکے تو کسی سے کروائی جا سکتی ہے. اس کا گوشت خود نہیں کھایا جا سکتا، نہ کسی کو ہدیے میں دیا جا سکتا، بلکہ یہ سارے کا سارا حرم کے فقراء پر تقسیم ہوگا. قرآن مجید میں ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور وہ سر منڈا لے یعنی احرام کی پابندی ختم کر دے تو وہ روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے اس کا فدیہ دے.
काब बिन उजरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, गालिबन तुमको जुओं से तकलीफ है? उन्होंने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, फिर अपना सर मुंडा लो और 3 दिन के रोजे रखो, या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, या एक बकरी ज़बह करो। अब इजाजत। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم